علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اور فرمایا کہ ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کو سنا کہ ایمان کے لیے ندا کرتا ہے یا ندا فرماتا ہے کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائیں، تو ہم ایمان لائے۔ اوپر کی آیت میں کیا گزرا؟ ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے رب، بے شک جسے تو دوزخ میں لے جائے اسے ضرور تو نے رسوائی دی، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا یا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو اے ہمارے رب، ہم تو تیری ہی رحمت سے امید لگاتے ہیں، اور ہمیں تو تیرے ہی رحمت سے امید ہے کہ ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی دعوت دیتا ہے، پکارتا ہے کہ ایمان کے لیے ندا کرتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ تو اے ہمارے رب، ہم پر ایمان لائے کہ ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب تو ہمارے گناہ بخش دے، وکفر عنا، اور ہماری برائیوں کو محو فرما یعنی مٹا دے، سیئاتنا۔ تو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا، تو ہمارے گناہ بخش دے، ہماری برائیوں کا محو فرما یعنی مٹا دے، سیئاتنا، وتوفنا مع الابرار، اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر۔ یعنی کہ جب ہماری موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہم اچھی حالت میں ہوں، اور اچھوں والی موت ہمیں عطا فرما۔ ایسی موت ہمیں نہ دے جس سے ہماری ذلت اور رسوائی ہو، اچھوں والی موت دے، ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر جو تیرے اچھے ہیں، جو تیرے نیک بندے ہیں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اے ہمارے رب، ہمیں دے وہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اپنے رسولوں کی معرفت، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرما۔ اے میرے مولا، تو نے اپنے رسولوں کی معرفت ہمیں جو وعدہ دیا ہے، اے پروردگار عالم، وہ ہمیں عطا فرما، اور ہمیں قیامت کے دن تو رسوا نہ کرنا۔ دعا ہے میری، اے میرے مولا، تو قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرما۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ پکا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، تو ان کی دعا سن لی ان کے رب نے کہ میں تم سے کام والے کی محنت اکارت نہیں کرتا، جو بندہ محنت کرے گا اس کی محنت کا برابر اس کا بدلہ، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی محنت رائگاں نہیں جائے گی۔ اکارت نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت، من ذکر او انثی، بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ اور واللہ عندہ حسن الثواب۔ شاہ فرمایا کہ وہ جنہوں نے ہجرت کی، اللہ فرماتا ہے کیا میں تم سے ان کام کی محنت اکارت نہیں کرتا،
مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک ہو، اور وہ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور جنہوں نے میری راہ میں اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے شہروں کو چھوڑا، ان کے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے، اللہ فرما رہا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور وہ جو میری راہ میں ستائے گئے، وَقَاتَلُوا اور لڑے اور مارے گئے، وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، ضرور ان کا سب گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتار دے گا اور ضرور انہیں باغوں میں لے جائے گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ثوابا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے اس کا ثواب، واللہ عنہ حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے اور اللہ ہی کے پاس ان کا بہتر بدلہ ہے۔ فرمایا مراد یہ کہ سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جن کی معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتیں دینے کا وعدہ فرمایا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، بھی آپ کی شان میں نازل ہوا، وارد ہوا، قرآن کریم ہے انبیاء اور صالحین کے کہ ہم ان کے فرما بردار میں داخل کیے جائیں، اے مولا تو اپنا فضل اور رحمتیں ہم پر نازل فرما، اور جزائے اعمال میں عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، نیکی کرے گی تو دونوں کو برابر ثواب ملے گا، ایسا نہیں کہ ان کا کم ہو جائے گا ان کا بڑھ جائے، جس کی نیکی جتنی بھاری ہوگی اللہ اتنا ہی اس کو اجر اور ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ تو صاحب مفسر فرماتے ہیں کہ جزائے اعمال میں مرد و عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ شان نزول یوں بیان کیا گیا کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ہجرت میں عورتوں کا کچھ ذکر ہی نہیں ہے، خالی مردوں کا ذکر ہے، جبکہ عورتیں بھی ہجرت میں ساتھ ساتھ میں شامل تھی، چاہے ہجرت کبریٰ ہو چاہے ہجرت صغریٰ ہو، دونوں ہجرتوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ہجرت میں عورتوں کا کچھ ذکر نہیں سنتی ہوں، یعنی مردوں کے فضائل تو معلوم ہوئے، لیکن یہ بھی معلوم ہو کہ عورتوں کو بھی ہجرت کا کچھ ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر آیت نازل فرمائی تو حضرت ام سلمہ کا امت پر احسان ہے، امت کی عورتوں پر احسان ہے کہ انہوں نے یہ سوال اٹھا کر خدا سے پوچھ لیا، دراصل پوچھا نبی سے، جواب رب نے دیا ہے نا، کہ میں کچھ نہیں پاتی، لیکن یہ کہ مجھے معلوم ہے کہ عورتوں کو بھی ہجرت کا کچھ ثواب ملے گا۔ اللہ نے اس پر آیت نازل فرمائی اور ان کی تسکین فرما دی کہ ثواب و عمل میں مرتبے میں عورت ہو یا مرد ہو دونوں برابر ہیں، یہ سب اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اور شان نزول یوں ہی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے کہا کہ کفار و مشرکین اللہ کے دشمن تو عیش و آرام میں ہیں اور ہم تنگ دستی اور مشقت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا گیا کہ کفار کا یہ عیش، یہ متاع، یہ قلیل ہے، کم ہے، چھوٹا ہے، کچھ دن کے لیے، کچھ لمحے کے لیے، اور انجام ان کا بہت خراب ہے۔ لہذا ایسی تمنا مت کرو، تمہیں تمہارے رب نے جس حال میں رکھا ہے راضی رہو، اس کا شکر ادا کرتے رہو، کیونکہ تمہاری یہ زندگی فانی ہے، ان کے لیے تو جنت ہی ہے دنیا، لیکن ہمارے لیے دنیا جنت نہیں ہے، دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، اور اصل زندگی تو اخروی زندگی ہے۔ اس لیے مومن کبھی موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، ارے قید سے چھوٹا تو اپنے گھر گیا، اصل گھر تو وہی ہے، یہ تو فانی زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔